السلام علیکم ناظرین، جہاں وباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ملٹری کورٹس کیس ایک مرتبہ پھر تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے، اور پھر حفیظ اللہ نیازی جن کے بیٹے حسان نیازی جو فوج کی تحویل میں تھے اس وقت لاپتہ ہیں، حفیظ اللہ نیازی نے آج کورٹ میں پیش ہو کر کورٹ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور ابدیدہ ہو گئے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کو کیا کہا، اس کے اوپر بات کریں گے، اور پھر اس کیس کی سماعت کے دوران کیا کچھ ہوا اس پہ بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ کافی جذباتی مناظر آج ہم نے اس کورٹ پروسیڈنگ کے دوران دیکھے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے جب کیس پر سماعت کا آغاز کیا تو اٹارنی جنرل فار پاکستان پیش ہوئے، اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتایا کہ جو 20 افراد جن کی کم سزائیں تھیں وہ سزائیں کاٹنے کے بعد ان کو کچھ سزائیں ان کی معافی ہوئی ہیں، اور پھر ان کو عید سے پہلے جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو اس کے اوپر ججز کی جانب سے بالخصوص جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس شاہد وحید نے یہ آبزرویشن دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جن 20 ملزمان کو جو سزا کے بعد چھوڑا گیا ہے، ان کے جو فیصلے ہیں ان کی ریزننگ کیا ہیں، کیا ان کو وکیل کا حق ملا، فیئر ٹرائل ملا نہیں ملا، کیا ججمنٹ میں ریزننگ دی گئی نہیں دی گئی، تو وہ جو عدالتی فیصلے ہیں ملٹری کورٹس کے وہ کہاں پہ ہیں، وہ ریکارڈ پہ نہیں ہیں، اور یہ کہا گیا کہ وہ جو فیصلے ہیں وہ ریکارڈ کے اوپر لائیں۔ جسٹس امین الدین خان نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ نے جو ہے ملٹری کورٹس کو فیصلے جاری کرنے سے روکا ہوا ہے۔ پھر اس کیس کی پروسیڈنگ کے دوران جب آگے کارروائی بڑھی تو پھر اس کے بعد یہ بحث شروع ہوئی سابق چیف جسٹس جواد خواجہ کے وکیل ایڈوکیٹ احمد حسین کی جانب سے، اور ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بینچ کی کمپوزیشن کے اوپر ایک مرتبہ پھر اعتراض اٹھایا، اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ کیس دوبارہ جو ہے وہ اب تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ ان دونوں وکلاء صاحبان کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے یہ موقف اختیار کیا کہ جسٹس منظور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے جو نوٹس ہیں، جو انہوں نے نوٹس لکھے جس کے بعد جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس کیس کو کم از کم 9 رکنی بینچ کو سننا چاہیے، تاہم اس کے اوپر جسٹس محمد علی مظہر کا یہ ریویو تھا، ان کی یہ رائے تھی کہ چونکہ ان 2 ججز جس کا یہ حوالہ دیا جا رہا ہے یہ جوڈیشل آرڈر نہیں ہے، اور پھر جسٹس محمد علی مظہر نے یہ بھی کہا کہ جیسے یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ تو آخر تک بینچ میں شامل رہے ہیں، تو ان کا اگر ایک ویو ہے وہ جوڈیشل آرڈر نہیں ہے تو ہم اس کی بنیاد کے اوپر کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ ایف بی ایل ای کیس کا حوالہ دیا گیا کہ وہ 5 رکنی بینچ ہے، اور پھر راولپنڈی بار ایسوسی ایشن جس میں فوجی عدالتوں کو ویلیڈیٹ کیا گیا تھا، جو آئینی ترمیم کے ذریعے مسلم لیگ نون کے دور میں 2014 میں فوجی عدالتیں بنی تھی، اس کا حوالہ دیا گیا، تو یہ کہا گیا کہ وہ 7 رکنی بینچ نے سنا۔ تو ایک اہم مکالمہ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس محمد علی مظہر اور ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ کے درمیان اس وقت ہوا جب ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ سے جسٹس شاہد وحید نے یہ پوچھا کہ فرض کریں اگر اس 6 ججز میں سے 4 ججز کی اکثریتی رائے یہ آتی ہے کہ جن 5 ججز نے فوجی عدالتوں کو غیر آئینی قرار دیا ہے وہ فیصلہ درست ہے، تو کیا ہوگا، کون سی رائے جو ہے وہ پریویل کرے گی، یا کون سا فیصلہ جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ تو اس کے اوپر ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ پھر یہ 9 رکنی ویو بنے گا اکثریتی فیصلہ، 5 ججز وہ جنہوں نے فوجی عدالتوں کو پہلے غیر آئینی قرار دیا تھا مین کیس میں وہ، اور 4 رکنی یہ اکثریتی فیصلہ، تو یہ 9 رکنی بینچ کا فیصلہ جو ہے وہ تصور ہوگا۔ تو اس کے اوپر جسٹس محمد علی مظہر نے مسکراتے ہوئے یہ کہا کہ یہ آپ کون سی ڈاکٹرائن لے کے آ گئے ہیں، کیونکہ یہ تو پھر وہی بحث شروع ہو جائے گی جو پہلے 4 اور 3 کی بحث تھی، وہ 4 اور 3 کا جو جھگڑا تھا پھر وہی شروع ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ایک موقع پہ جب ایڈوکیٹ اعتزاز احسن نے سپریم کورٹ کو یہ کہا کہ جو سپریم کورٹ جب کسی معاملے کو طے کر دے تو وہ معاملہ حتمی ہوتا ہے، اس کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھے، اور پھر انہوں نے مثال دی، انہوں نے یہ کہا کہ جو شیر ہوتا ہے اس کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے اوپر جسٹس مسرت ہلالی نے یہ آبزرویشن دی، انہوں نے یہ کہا کہ بیرسٹر صاحب ہمیں اپنی جو طاقت ہے اس کا ہمیں مکمل ادراک ہے، اس کا ہمیں مکمل جو ہے وہ اندازہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے کیا اختیارات ہیں، ہماری کیا پاور ہے۔ اس کیس کی سماعت کے دوران پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب یہ کیس کی پروسیڈنگ چل رہی تھی تو اسی دوران پھر یہ ڈسکشن بھی رہی کہ کون سا فیصلہ جو ہے وہ پریویل کرے گا، اور اس کے اوپر جسٹس شاہد وحید صاحب کی یہ رائے تھی کہ جو اس معاملے پہ جو اکثریتی فیصلہ ہے وہی جو ہے وہ پریویل کرے گا، جس محمد علی مظہر نے بالخصوص یہ بات کہی۔
جب یہ کیس کی پروسیڈنگ جو ہے وہ تقریباً حتمی مراحل میں داخل ہو رہی تھی تو اسی دوران حفیظ اللہ نیازی دوستم پر آئے. تو اس کیس کی سماعت کے دوران کافی جذباتی مناظر ہم نے اس وقت دیکھے جب حفیظ اللہ نیازی جو کہ والد ہیں حسان نیازی کے، جو کہ فوج کی تحویل میں تھے، جس کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں، یہ خبریں ہیں کہ وہ ٹریس نہیں ہو رہے، لاپتہ ہو گئے ہیں، اور یہی عذر پیش کیا حفیظ اللہ نیازی نے سپریم کورٹ میں، اور یہ کہا کہ میرا بیٹا لاپتہ ہو گیا ہے، میری رات کو مجھے نیند نہیں آتی، میں ایک باپ ہوں. اور پھر انہوں نے سپریم کورٹ کو یہ بھی بتایا کہ یہ جو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ 6 رکنی بینچ اس کیس کو سنے یا 9 رکنی بینچ سنے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس کیس کو سن کر ڈیسائیڈ کیا جائے، فیصلہ کیا جائے اس کے اوپر. اور پھر جب یہ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جب یہ عذر پیش کیا، ان ابدیدہ بھی ہوئے، کافی جذباتی مناظر ہم نے کورٹ میں دیکھے. تو پھر اس کے بعد کورٹ نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو یہ کہا، سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں اور اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کریں. اور اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بھی سپریم کورٹ میں یہ یقین دہانی کروائی کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں گے اور اس کو اس حوالے سے جو بھی پیش رفت ہے اس سے متعلق جو ہے سپریم کورٹ کو اس معاملے پہ آگاہ کریں گے. اچھا، اب ایک مرتبہ پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو یہ معاملہ بھیجا گیا ہے، کیونکہ یہ اعتراض تھا کہ 9 رکنی بینچ تشکیل دیا جائے. ایک موقع پہ کورٹ نے یہ سوال بھی پوچھا کہ اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ 6 رکنی بینچ ہی اس کیس کو سنے تو کیا ہوگا؟ تو پھر وکلاء کی جانب سے کہا گیا جی کہ پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو اس کیس کو اگر ہم دیکھیں تو آغاز میں عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں جب 9 رکنی بینچ بنا، اس وقت پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا معاملہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا. جیسے سردار طارق مسعود چیف جسٹس آف پاکستان، قاضی فائز عیسیٰ جو کہ اس وقت سینئر پیونی جج تھے، وہ اس بینچ سے الگ ہو گئے تھے کہ پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب کے اوپر اعتراض کیا گیا کہ ان کی درخواست گزار جواز خواجہ کے ساتھ رشتہ داری ہے، وہ بینچ سے الگ ہو گئے. تو جو باقی ماندہ 6 رکنی بینچ تھا وہ کیس چلا، عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں اس کیس کو ڈیلے کیا گیا. ایک فیز وہ تھا. پھر اس کے بعد 5 رکنی بینچ رہ گیا اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں. انہوں نے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کو غیر آئینی قرار دیا. پھر اس کے بعد اس فیصلے کی ڈیٹیل ریزننگ آنے میں تاخیر ہوئی، اس کی وجہ سے کیس تاخیر کا شکار ہوا. پھر انٹرا کورٹ اپیلیں آئیں اور ان انٹرا کورٹ اپیلوں پر جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ بنا. پھر یہ اعتراض کیا گیا جسٹس سردار طارق مسعود کے اوپر کہ وہ بینچ میں نہ بیٹھیں. پھر اس کے بعد بینچ تاخیر کا شکار، پروسیڈنگ تاخیر کا شکار ہوئی. پھر امین الدین خان صاحب جسٹس کی ان کی سربراہی میں بینچ بیٹھا، اور پھر اس کے بعد کیس چلا. لیکن اب ایک مرتبہ پھر یہ اعتراض کر دیا گیا ہے کہ 9 رکنی بینچ بنایا جائے. اب یہ معاملہ دوبارہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو چلا گیا ہے. تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وکلاء کی جانب سے جو ہے وہ اس معاملے پہ ڈیلے کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو الٹیمیٹلی نقصان ہے وہ لواحقین بیچارے اٹھا رہے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو منظر کشی کی حفیظ اللہ نیازی کے حوالے سے جو ان کے جذبات تھے، اسی طرح کے جذبات باقی لواحقین کی بھی، ان کی فیملیز آج بھی کورٹ میں موجود تھی، خواتین اور دیگر لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو کافی جذباتی مناظر ہم نے دیکھے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس کب بلایا جاتا ہے اور کب اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ پروسیڈنگ آگے بڑھتی ہے اور کب تک یہ معاملہ کنکلوڈ ہوتا ہے. ابھی تک میرٹس کے اوپر اس کیس پر دلائل شروع نہیں ہوئے، اور جب میرٹس کے اوپر اس کیس پر دلائل شروع ہو گئے تو کب تک یہ کیس کنکلوڈ ہوتا ہے، یہ بھی معاملہ کافی اہم ہے. تو یہ اب تک یہ اپڈیٹ تھی جسے میں آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.